اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قل هو اللہ احد، اس کے فضائل کے بارے میں اور اس کے اجر و ثواب کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا ہے۔ پیارے دوستو، سورۃ الاخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت ہے توجہ اور اہتمام کی۔ ہم یہاں سورۃ اخلاص کی تلاوت کے بعد فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہو اور کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور توفیق اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا، اس نے گویا 1/3 قرآن پڑھا۔ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ نمبر 1، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے۔ نمبر 3، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے تو آپ نے فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے۔ مطلب یہ کہ تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی مہر تمہیں عطا فرمائے گا۔ 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ وہ 4 خصلتوں سے بچے: حرمت والا خون بہانے سے، حرام مال کھانے سے، زنا کاری سے، اور ناجائز مشروبات سے بچے۔ اور طبرانی کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو دن بھر میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی قرض معاف نہ ہوگا۔ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔
ہمہ وقت سورۃ اخلاص پڑھنے والے صحابی کا مرتبہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ سورہ اخلاص کی محبت جنت کو لازم کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرات کو قل هو اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں رحمان عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی، یہ سورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ اخلاص پڑھنے کی اور اس کا بکثرت اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔